अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नाज़रीन, आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब मौला अली से बुग़्ज़ जो लोग रखते हैं उस बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ एक हदीस शेयर करती चलूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने दाने को फाड़ा और जिसने जानदारों को पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद किया था कि मुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुझसे बुग़्ज़ मुनाफिक ही रखेगा। आज की वीडियो का टाइटल है मौला अली से बुग़्ज़, रिमेंबर्ड बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। चलिए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब क्या बता रहे हैं। जो लोग मौला अली से यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं उनके लिए क्या वईद हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हालांकि सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक शुरू में किताबुल ईमान चैप्टर में 240 नंबर हदीस है। सैयदना अली कहते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ कर अनाज को उगाया और तमाम मखलूकात को पैदा किया। नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये अहद किया था, ऐ अली तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान एज पर सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस। लेकिन उम्मत ने वो फिर कवराना टसल के अंदर सैयदना अली को पीछे करना शुरू कर और फिर वो बड़ी हैरान को ये लोग कहते हैं इस तरह की बातों के फायदे क्या है जी? क्या मतलब पूछा जाएगा? और सर पूछा क्यों नहीं जाएगा? ईमान की बुनियाद ही है। ईमान की बुनियाद। आपकी जन्नत दोज़ख का फैसला इसके ऊपर होने वाला है। वज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में 2 मौकूफन रवायतें हैं सैयदना अली से सही सनद के साथ। 952 नंबर और 964 नंबर हमारे पास जो PDF मौजूद है। सैयदना अली कहते हैं कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके। और मेरी वजह से 2 फिरके दोज़ख में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मन। मोहब्बत में गुलूफ करने वाले राफिदी और दुश्मनी में गुलूफ करने वाले नासबी। क्यों जी फिजाल भाई? अल्लाह माफी दे आपा, अहले सुन्नत के अंदर ही घुसे हुए हैं, ठीक है, नाउज़ बिल्लाह मतलब। तो लेकिन अल्लाह के फजल से ये प्लेटफॉर्म जो है वो सुन्नी शिया की तफरीक से बालातर होकर किताब और सुन्नत के मनहज में अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? ना मैं वाफी ना मैं वाफी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब। ये कहना जरूरी है इसलिए कि उलमा जब ये सच्चाइयां सुनते हैं ना तो इन्होंने गालियां डिवाइस की हुई हैं कि किसी के ऊपर कोई फतवा लगा दो, किसी पे कोई ना मैं नाल जनाब वैक्सीनेशन करना कि भाई ये बातें अहले सुन्नत की किताबों में, जो फतवे मेरे पे लगने वो इन इमामों पे लगाओ। अब आपको पता चला इमामों के जानशीन वो नहीं है जिनकी शोकेसों में किताबें पढ़ी हुई हैं, बल्कि वो है जो ये पढ़ते भी हैं, ये पढ़ी नहीं हुई पढ़ी हुई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी फिर पहली मिसाल, ये जो मैंने जामिया तिरमिज़ी से हदीस पेश की थी 2 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3734 और 3735 ज़ैद इब्न अरक़म से। ये पहला शख्स जो मुसलमान हुआ वो अली इब्न अबी तालिब है और पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो भी अली इब्न अबी तालिब है। आप हैरान होंगे कि ये नासबियत उस जमाने में भी किस तरह घुस चुकी थी। ये तिरमिज़ी मेरे हाथों में है, ओरिजिनल JPG आपको लगा देंगे, उसमें जरा देखें ये हदीस इतनी सादा नहीं है। ये 3735 नंबर जो हदीस है ना और 3734 ये इकट्ठी है। 3734 में जब ये हदीस इब्न अब्बास कहते हैं ना कि सबसे पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो अली है, इसके ऊपर आगे कमेंट्स हैं इमाम तिरमिज़ी के। वो कहते हैं बाज़ मुहद्दिसीन का कहना है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर हैं, हजरत अली 8 बरस की उम्र में मुसलमान हुए और औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा लाई ईमान। ऊपर लिख रहे हैं सहाबी का कौल और आगे लिख रहे हैं बाज़ बाबों ने फरमा दिया। ये देख लिया आपने? वैसे तो कहते हैं सहाबा से ताबीन के कवाल टकरा जाए तो आप सहाबी को लेंगे। इब्न अब्बास कह रहे हैं कि पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो हजरत अली है और आगे इमाम तिरमिज़ी का लिख रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अबू बकर है मर्दों में से और हजरत अली जो है वो बच्चे थे और हजरत खदीजा जो है वो औरतों में था। फिरका वाराना जो बीमारी है चाहे पुराने बाबों में हो या नए बाबों में, चाहे सलफ में हो या खलफ में, फिरका वारी तो फिरका वारी। और जो अगली हदीस है तिरमिज़ी की 3735 उसमें आप देखें कितनी खतरनाक बात आ रही है। ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं पहला शख्स जो ईमान लाया वो अली है। अमर बिन मुर्रा ताबी कहते हैं जब मैंने ये बात इब्राहीम नखी ताबी के सामने की कि ज़ैद इब्न अरक़म सहाबी ने मुझे बताया कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अली है, तो इब्राहीम नखी ताबी है और ताबी भी जूनियर ताबी है, सीनियर ताबीन में भी नहीं आता। वो फौरन कहता है अमर
کہ ابراہیم نخی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابوبکر ہی مان لائے تھے. اور تنوں کو پوچھے تو ابوبکر کا زمانہ پایا ہے؟ تو عمر کا بھی زمانہ پایا ہے؟ اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن ارقم صحابی سے، جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے، اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے، اور ایک تابعی جس نے زمانہ بھی نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا نہیں. تو دلیل لے کے آ، دلیل کوئی نہیں. دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ، تیرا فرقہ وہ. تو یہ پہلی مثال ہے. اب چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نا، تو اس لیے مجھے اس کی ایسے خیال آیا کہ میں پھر ایک مثال نہ پیش کروں، میں اکچر یار کے اوپر 4 مثالیں اس نسبت سے پیش کروں علیہ السلام، تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے صحیح شیعہ ہم ہیں. آپ تو صرف چند فرقوں کے بزرگوں کے شیعہ ہیں نا، ہم چاروں خلفاء کا دفاع کرنے والے ہیں الحمدللہ. یہ پہلی مثال تو آپ نے سن لی نا، اور آپ دیکھ لیں صحابی کا انکار کرنے کے اوپر آمادہ ہو گیا ایک بندہ صرف اس وجہ سے، وہ فرقہ واریت کی وجہ سے. دوسری مثال سنیں. یہ پہلی مثال میں تو انہوں نے ٹوٹکا گھاڑ لیا نا کہ جی ہم کہہ دیتے ہیں مردوں میں ابوبکر، بچوں میں علی، عورتوں میں ختیجہ اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ. ادھر تو کہانی کرا لی انہوں نے، وہ کہانی بھی پڑھی گئی ہے کہ وہ کہانی سی، میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جو دوسری مثال ہے نا، یہ تو ہے ہی بالکل جعلی ہے. اور یہ آپ کے وہ جو لال رومال والے بھائی ہیں نا، وہ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی حدیث ہیں. چلو ضعیف ہونا ہم مان بھی لیں کہ بھی کسی لیول تک کوئی بیچارے کو کوئی غلطی لگ گئی ہے. ضعیف جدا، انتہائی ضعیف اور موضوع روایتیں وہ بیان کرتے ہیں، اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے. آپ بچپن سے سن رہے ہیں یہ 2 حدیثیں، یہ 2 حدیثیں مشکات المصابیح کے اندر موجود ہیں، جو یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. اور اس میں شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے سے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں. میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. پہلی روایت ہے 6068، یہ بڑی مشہور ہے، تو سارے کو پتا ہوئے گی، اسی بھی سارے نال دے ہو نا. سیدہ عائشہ کہتی ہے چاندنی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. اچانک میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو میں نے عرض کیا ابوبکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابوبکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے برابر ہیں. یہ ہم سن کے آتے تھے سبحان اللہ، جھوٹ. نیچے لکھا شیخ زبیر صاحب نے اسنادہ موضوع، گھڑی ہوئی روایت ہے، اور یہ زبیلی زئی نے نہیں لکھا. یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں ہے، جس کی تو سندی کوئی نہیں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. اس میں ابن محمد نام کا ایک قصاب راوی ہے، اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا. اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا، خطیب بغدادی نے 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے. آگے کے لکھا ہوا ہے جعلی ہے، انہیں کو پڑھ دے. حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی. ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی. بھائی حدیث نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کی تو میں نے بیان نہیں کی، وہ اپنا مقام دوزخ میں دے. حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اے کہانی چیزیں. اور جو صحیح حدیث تھی مسلم شریف کے اندر، ادھر مسلم شریف، موضوعات شریف نہیں، مسلم شریف. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی، اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے، لشکر کو شکست ہو گئی. پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے، شکست ہو گئی. 10 سے 14 دن گزر گئے، پتہ نہیں ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم 6222، یہ آگے الفاظ ہو. کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات. ویسے تو عاشق رسول سارے بنے ہوئے ہیں نا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں یہ خوش نصیب کون ہے. ہر ایک دعا کر رہا ہے یا اللہ میں ہی ہوں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دے. مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی، لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے صبح مجھے نہیں بلایا، علی ابن ابی طالب کو بلایا، مجھے علی پر رشک رہے گا. یہ روایت تھی مسلم کی. یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے. میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں، میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک
ٹیپ بنا کے یا کبھی بیان کیا تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی, بس آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھی, میں نے پڑھی ہوئی ہے یہ 6222 JPG بھی لگا دیں گے. پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جعلی روایتیں تو لوگوں کو بتائی, جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے, مولا علی پہ کرتے. یہ نہیں بتایا آپ نے. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس اثار کے اندر کھل چکے. ہم نے کیوں بتا دیا؟ کیوں؟ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. لیکن لوگوں کو جب غصہ آتا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں. ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں کہ جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب. تو ناظرین, جیسا کہ آپ لوگوں نے مرزا علی انجینئر صاحب کی یہ ویڈیو دیکھی, امید ہے آپ نے یہ فل دیکھی ہوگی, کیونکہ اگر آپ آدھی ادھوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو بات تھی کہ ایک انسان کی جنت و دوزخ کا معاملہ ہے. اس بارے میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دل میں اہل بیت کے لیے محبت ہے یا بغض ہے, کیونکہ ہر بندے کو اپنا خود پتہ ہوتا ہے. تو میری بہت زیادہ نالجیبل ویڈیو تھی, امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ نالجیبل رہی ہوگی. مجھے ایک مرزا علی انجینئر صاحب کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ خالی ہولی تو بات کر سکتا ہے لیکن ریفرنس پرووائڈ نہیں کرتا. مرزا علی انجینئر صاحب واحد آدمی ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے بہت سارا کام کیا, اور ہر چیز ان کی ریفرنس کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کو ہر چیز ریفرنس کے ساتھ ملتی ہے تو اس پہ یقین کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر کہانیاں سنانے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن ریئل اوتھینٹک کام کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں, آٹے میں نمک کے برابر. آج کی ویڈیو صرف یہیں تک, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں رکھیے گا. مجھے بھی یاد. اللہ نگہبان.